بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں کس خطے کو بلاد شام کہا جاتا ہے؟ ملک شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شیطان کا سینگ اور فتنے کہاں سے نمودار ہوں گے؟ جب ایمان کو خطرہ ہوگا تو ایمان بچانے کے لیے کس ملک کی طرف جانے کا حکم ہے؟ کیا شام کی حالیہ صورتحال قیامت کی آمد کی خبر ہے؟ فتنوں کے زمانے میں کس ملک میں پناہ لینے کا حکم ہے؟ جب خلافت اسلامیہ کمزور پڑی اور مسلم ممالک پر انبیاء کے قاتلین و اعداء یہود و نصارہ قابض ہوئے تو انہوں نے جہاں دیگر مسلم علاقوں کو مختلف ملکوں میں تقسیم کیا، وہیں ملک شام کو 4 الگ الگ ملکوں میں بانٹ دیا۔ حالیہ شام، دارالحکومت دمشق، جہاں روافض کا خونی پنجہ مسلم جسم کو نوچ رہا ہے۔ فلسطین، دارالحکومت بیت المقدس، جہاں 5 صدی سے یہود قابض ہیں۔ لبنان، دارالحکومت لبنان، جہاں مسلمانوں کو اقلیت میں رکھا گیا ہے، ہر طریقے سے ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اردن، دارالحکومت عمان، جہاں برطانوی استعمار کے پرانے ایجنٹ اور نمک خوار مسلط ہیں اور صہیونیوں سے یاری کا حق ادا کرتے ہیں۔ خطۂ شام قدیم نبوتوں اور صحیفوں کے حوالے سے بھی اور احادیث نبوی میں بھی ایک نہایت قابل تعظیم خطہ کے طور پر مذکور ہے۔ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام کے لاتعداد مناقب روایت کیے ہیں۔ چند احادیث نبوی ملاحظہ فرمائیں۔ ایمان کی سرزمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعاقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے۔ پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ مبارک سرزمین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں ہمیں برکتیں نصیب فرما اور ہمارے یمن میں ہمیں برکتیں نصیب کر۔ شام کے لیے خوشحالی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ بہترین بندوں کی بہترین زمین۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس علاقے میں رہوں؟ اگر مجھے پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ کی رفاقت کے علاوہ کہیں اور رہنے کو ہرگز ترجیح نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں کو داخل کرتا ہوں۔ مومنین کا گھر اور مسکن۔ ابن حوالہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب امر جہاد اس طرح ہوگا کہ تم لشکروں کے مجموعے بنو گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حوالہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ صورت پاؤں تو آپ میرے لیے کسی لشکر کا انتخاب فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تم شام کے لشکر کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین میں ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو اس طرف لائے گا۔ ہاں، اگر تم وہاں نہ جاؤ تو تم یمن کا رخ کرنا اور اس کے حوضوں سے سیراب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کا گھر شام ہے، غنائم اور رزق کی سرزمین۔ ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا ہے اور میری پیٹھ یمن کی طرف، اور مجھے کہا ہے، اے محمد، میں نے تمہارے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد رکھی ہے۔ شام کی طرف ہجرت۔
عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی۔ زمین والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا، جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ شام طائفہ منصورہ کا مسکن رہے گا۔ شام کی جہت والے لوگ بالاتر رہیں گے حق پر ہوتے ہوئے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ حشر و نشر کی سرزمین شام وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ دجال کی ہلاکت کی زمین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان دائیں جانب ہے اور کفر مشرق نجد کی جانب ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں والوں عرب کے دیہاتیوں میں غرور و تکبر پایا جاتا ہے، اور مسیح الدجال مشرق سے آئے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا یہاں تک کہ وہ احد پہاڑوں کے پیچھے تک پہنچ جائے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور پھر ادھر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ صحابہ و تابعین کا شام میں رہائش پذیر ہونا۔ ان فرامین اور دین کی سربلندی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد شام کو مسکن بنا کر رہی۔ شام اور اس کے ارد گرد کے خطوں میں جہاد کرنا صحابہ کو سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ مدینہ اور مکہ کے بعد اگر کوئی خطہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہو کہ وہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دفن ہے تو وہ بلاد شام ہے۔ یہاں جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام کے مدفون ہیں، یہاں تک کہ تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد کے ادوار کے اولیاء، ائمہ، علماء اور شہداء، مجتہدین، قائدین اور سلاطین اور اسلام کے لیے ہر طرح کے عظیم خدمات پیش کرنے والی عظیم شخصیات و شمار سے باہر ہیں، جو بلاد شام میں مدفون ہیں، جنہوں نے شام کو اپنا مسکن بنائے رکھا۔ یوں سمجھیے شام ہمیشہ ہیروں موتیوں سے بھرا رہا ہے۔ بلاد شام کو ارض جہاد بھی کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ جہاد کی وجہ سے بھی اس خطہ کی عظمت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی یہ خطہ کائنات کے مسائل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔